جی السلام علیکم ناظرین، میں عثمان اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں طلحہ، اور ہماری پوڈ کاسٹ آج پوری کی پوری بیسڈ ہے ورک زون، جو کہ طلحہ بھائی کا بزنس ہے، جہاں پہ انہوں نے سٹارٹ کیا ایز برانچ مینیجر، اور اب الحمدللہ ہی از سی ای او اینڈ ہی ہیز ون ادر پارٹنر ود ہم. تو وہ آج ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، لیکن طلحہ بھائی انشاءاللہ ہی از گونا اکاؤنٹ فار آل دا ڈفرینسز. اور دوسری چیز جو ہماری یہ نئی سیریز ہے، اٹس بیسکلی بیسڈ اپون ایتھیکل ٹریڈنگ، ایک سچی تجارت کا ماڈل. یعنی کہ اسلام میں اگر کوئی ایک چیز ہے جس پہ اشد جو ہے زور دینے کی ضرورت ہے، وہ ہے ایتھیکل ٹریڈنگ، سچی تجارت، کہ آپ جو چیز بیچ رہے ہیں وہ وہی ہو جو آپ نے کہا تھا کہ یہ ہے. اور دوسری چیز کہ جو قیمت وصول کی جا رہی ہو وہ واقعی میں اس کے مطابق ہو کہ جو پروڈکٹ کی کوالٹی ہے. تو اس چیز پہ سب سے پہلے تو میں طلحہ بھائی سے کہوں گا کہ تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن کرائیں. جو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں میں وہ بتاتا ہوں کہ طلحہ بھائی میرے دوست بھی ہیں، اسٹڈینگ ایٹ نسٹ کمپیوٹر سائنس میں، ابھی ان کا فائنل ایئر ہے، اور ورک زون کے یہ سی ای او ہیں جو ان کی کمپنی بھی ہے. تو تھوڑا سا طلحہ بھائی بتائیں اپنے بارے میں. میں ابھی فی الحال ورک زون میں کام کر رہا ہوں. آئی ایم دا سی ای او آف ورک زون وچ از اے کو ورکنگ اسپیس بیسڈ ان اسلام آباد. کرنٹلی ہماری 2 برانچز ہیں، اور ساتھ ساتھ میں پڑھائی بھی کر رہا ہوں. جس طرح آپ نے بتایا، میں نسٹ میں کمپیوٹر سائنس پڑھ رہا ہوں. آئی ایم ان مائی لاسٹ ایئر، لاسٹ سیمسٹر. تو طلحہ بھائی اس میں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اکثر ہمیں اس اسٹیج پہ بڑی کنفیوژن ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کو کہ کیا بزنس کی جائے یا جاب کی جائے. اور آبویسلی آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو میوچولی ایکسکلوسیو ہے کہ اگر آپ جاب کر سکتے ہیں تو آپ بزنس نہیں کر سکتے، اور آپ دونوں چیزیں سائملٹینیسلی بھی کر سکتے ہیں اور اسٹوڈنٹ لائف کے ساتھ بھی مینیج کر سکتے ہیں. لیکن آبویسلی ایڈڈ پریشر ہے. ہم آپ کے دوست ہیں، ہم اس بات کو کنفرم کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہماری ملاقات جو ہے وہ ہمیں پہلے سے کوآرڈینیٹ کرنی پڑتی ہے، کیونکہ لاسٹ مومنٹ پہ ہم نہیں مل سکتے. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز جو ہے وہ ہے کہ انٹرنشپ اور پارٹ ٹائم جاب. تو یہ 3-4 آپشنز ہیں، یا بندہ بزنس کرے یا وہ جاب کرے پڑھائی کے ساتھ. اور تیسری چیز یہ ہے کہ انٹرنشپ کرے یا پھر پارٹ ٹائم مطلب کوئی جاب ڈھونڈ لے. تو اس میں تھوڑی سی آپ وضاحت کریں کہ آپ ذاتی طور پر سمجھتے ہیں کہ پارٹ ٹائم جاب بہتر ہے یا فل ٹائم جاب کا بھی ورک لوڈ لینا فار دا فائنینشیل بینیفٹس بہتر ہے. اور دوسری چیز یہ کہ بزنس اور جاب کے بیچ کے اندر جو ڈفرینسز ہیں، جو پروز اور کونز ہیں بزنس اور جاب، یہ بہت بڑا کوشچن ہے آج، اور اس پہ میں چاہوں گا تھوڑی سی آپ وضاحت کریں. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا، جو سب سے پہلے آپ کا کوشچن ہے بزنس اور جابس میں، تو میں نے اسٹارٹ ایز اے جاب کیا تھا میں نے، اور پھر اس کے بعد اب میں بزنس سائڈ پہ ہوں. ملٹیپل جابز میں نے کی ہیں. تو یہ جو میرا تھوڑا سا ایکسپیرینس رہا ہے، تو میں تو اسٹوڈنٹس کو اور جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ دے شوڈ آپٹ بزنس. اچھا، اس کے ملٹیپل ریزنز ہیں. ایک تو بزنس سے آپ سبسٹانشلی زیادہ پیسے کما سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو جابس. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج بھی جتنے بھی ویلدی انڈیویجولز ہیں، بے شک پاکستان میں ہوں یا بے شک آل اوور دا ورلڈ، وہ موسٹلی بزنسز کر رہے ہیں. آپ کو ریئرلی وہ بندہ نظر آئے گا ود سبسٹینشیل اماؤنٹ آف منی جس نے جاب سے پیسہ کمایا ہو. فرسٹلی. سیکنڈلی، بزنس میں بہت زیادہ برکت ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ رزق کے 10 حصے ہیں اور 9 حصے تجارت میں ہیں. تو میں پرسنلی تو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ ہمیں بزنسز کرنے چاہیے. کیوں؟ اس کے میں پروز اینڈ کونس بتا دوں. بیکاز اس سے جاب کریشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جاب کریشن سے ایک آپ کو ایک سینس آف سیٹسفیکشن ملتی ہے کہ لوگوں کا رزق اللہ تعالیٰ ہی پرووائڈ کرتا ہے، بٹ لوگوں کا رزق آپ کے بزنس کے ساتھ انوالوڈ ہو گیا ہے. تو اس سے ہوتا ہے کہ آپ کے اپنی لائف میں بھی برکت آتی ہے اور آپ کے اپنے رزق میں بھی برکت آتی ہے، کیونکہ صرف اللہ تعالیٰ آپ کو رزق نہیں دے رہا، آپ کے تھرو اللہ تعالیٰ ملٹیپل لوگوں کو رزق دے رہا ہے. فرسٹلی. سیکنڈلی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ شروع میں نو ڈاؤٹ آپ کو بزنس میں بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن جب آپ اپنا ورک پوٹ ان کر دیتے ہو اور اس کے بعد آپ بزنسز جو ہیں وہ بڑی ایک آسان بن جاتے ہیں. بیکاز یو آر جسٹ مینیجنگ پیپل، اور آپ ادھر ادھر انویسٹرس کو مینیج کر رہے ہو، لوگوں کو مینیج کر رہے ہو، اور آپ ایکٹیولی اپنے گھنٹے نہیں دے رہے، آپ ایکٹیولی ٹائم نہیں دے رہے. جیسے جاب میں ہوتا ہے 9 to 5 ہے، آپ نے 9 بجے جانا ہی جانا ہے اور 5 بجے مطلب ادھر تک رہنا ہے. لیکن جب ایک بزنس آپ کا شروع میں ظاہر ہے مشکل ہوتی ہے، لیکن بعد میں جب اسٹیبلش ہو جائے تو پھر آپ کے پاس کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. تو
اس چیز کو اب کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ یار ان کو یہ چیزیں نہیں پسند ہوتی، ٹائم ریسٹرکشنز، تو وہ اس سے بچا دیتی ہے. اور تھرڈ اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کی نیچر میں ہوتا ہے کہ وہ کسی بندے کے تابع نہیں ہو سکتا، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے تابع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جاب میں یہ ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو لسن ٹو یور باس اور یور امپلائر. لیکن بزنس میں ہوتا ہے کہ آپ کسی کے تابع نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، یو ہیو فریڈم، آپ اپنی فریڈم سے کام کرتے ہو. ہاں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کو آپ جواب دہ ہوتے ہو، بٹ اس طرح نہیں کہ کوئی آپ کو کنٹرول کر پائے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں. اور ہاں بزنس تو میں پرسنلی بزنس ریکمینڈ کروں گا. اور ہاں یہ ہے. پیچھے جو انٹرنشپ کی بات رہ گئی ہے کہ آپ بات کریں کہ انٹرنشپ میں بہت زیادہ جو ہے وہ آؤٹ سائڈ سے کنٹرول آتا ہے کہ اوبیسلی آپ کے آورز کو آپ نے مینیج کرنا ہے، اس کے لیے آپ نے کسی سے اجازت لینی ہے. پھر اس کے علاوہ دوسری چیز جو ہے جو آئی تھنک بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ فائنینشیل ایسیٹس جو ہیں آپ کے وہ بڑے فکسڈ قسم کے ہیں، یعنی زیادہ ہیں یا کم ہیں لیکن فکسڈ ہیں. یعنی اگر آپ کو الاؤنس ملنی ہے، چاہے وہ آپ کو فرض کریں کہ 60,000 روپے ملنی ہے تو وہ 60,000 ہی رہے گی انلیس آپ اس میں ریز نہ مانگے. جبکہ ود دا بزنس یہ ہے کہ فلکچویٹ کرے گا، کبھی اوپر بھی ہوگا کبھی نیچے بھی ہوگا، اور آپ پھر دوسروں کی سیلریز بھی مینیج کر رہے ہیں. تو فار ایگزامپل آپ کا بزنس نہیں چل رہا تو آپ نے 4 لوگوں کو لے آف کیا تو وہی فنڈز پھر آپ کی پرسنل اس میں آ جاتے ہیں، کنسیڈرنگ کہ وہ فنڈز آپ ہی کے تھے. یعنی کہ اگر رسک کسی کا لکھا ہے تو وہ تو اس کو پہنچنا ہے، تو وہ اس کے جانے سے آپ کا کم بھی ہو سکتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی آپ کی ریسورسز، آپ کی جو اللہ تعالیٰ نے رزق متعین کیا ہے وہ آپ تک پہنچے گا. یہ بزنس اس کا ذریعہ ہے اور یہ بہت ایک ایسینشیل چیز ہے جس کو آپ نے پلیس کیا. تو میں آپ کی بات سے متفق ہوں. دوسری چیز جو میں نے آپ سے ڈسکس کرنی ہے کہ دیکھیں میرے جیسا جس طرح بندہ ہے، میں آپ کو اپنی پرسنل مثال دیتا ہوں. اب مجھے جب مہینے کے شروع میں پیسے ملتے ہیں، میں پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن اور 5 دن 7 دنوں میں نے پہلے سے پلاننگ کی ہوتی کہاں خرچ کرنی، 7 دن پہ میں 0 پہ ہو جاتا ہوں. لیکن اب میرے جیسا بندہ آلریڈی جانتا ہے کہ یار میں نے بزنس کرنا ہے، وہ کیا کرے گا، وہ کیا اپنے پیسے کا 25% سائڈ پہ رکھ لے گا، وہ 25% کو وہ مہینے کے اینڈ تک رکھے گا اور وہ اینڈ پہ وہ پرچیزز کرے گا جو پھر اس کو پورے مہینے میں پھر وہ اس میں سے جو واپس آئے گا وہ پھر اس کو ری انویسٹ کرے گا. تو میرے جیسے بندے کے لیے جو کھلا خرچ کرنے والا ہے اس کے لیے جاب سیٹنگ بہت ریسٹرکٹیو ہے، اور اسی ریسٹرکشن کی وجہ سے وہ الٹیمیٹلی وہ پروسیس نہیں ہو سکتی چیز. تو میں ذاتی طور پہ اس چیز کو خود سے کنسیڈر کرتا ہوں کہ بزنس ڈپینڈز آن یور ٹیمپرمنٹ از ورک. ایگزیکٹلی. اگر آپ کا ٹیمپرمنٹ بہت فکسڈ قسم کا ہے، آپ ایک سرٹن ٹائم پہ پیسہ آنا پسند کرتے ہیں اور آپ اس کا لاس کو بیئر نہیں کر سکتے، آپ اس سب چیزوں پہ ریلائنٹ ہے، پھر آئی ووڈ ریکمینڈ کہ آپ جاب سیٹنگ میں جائیں، ورنہ آئی ووڈ ریکمینڈ کہ آپ بزنس سیٹنگ میں جائیں. ایگزیکٹلی بالکل ایسا ہی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگوں کی رسک ایپیٹائٹ اتنی نہیں ہوتی. بزنس میں جب بھی آپ آ رہے ہو تو رسک تو ہے، کوئی بھی دنیا میں بزنس بنا جس پہ رسک نہ ہو. تو رسک تو ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کی رسک ایپیٹائٹ زیادہ ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی کم ہوتی ہے. اچھا، جو اسٹوڈنٹس ہیں نا، میں ان کو ہمیشہ یہی ریکمینڈ کروں گا کہ دے شوڈ گو فار بزنس. کیونکہ ینگ ایج ہوتی ہے، موسٹلی لوگوں کی شادی نہیں ہوتی، تو موسٹلی ان پہ ڈائریکٹلی کوئی بندہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوتا. مطلب دے ڈونٹ ہیو اے فیملی ٹو فیڈ، دے ڈونٹ ہیو ٹو پٹ دا فوڈ آن دا ٹیبل کہ ان کے بچوں کو پالیں. تو اس جو ٹائم فریم ہے نا، اس میں ان کے پاس رسک لینے کی اپرچونٹی زیادہ ہوتی ہے. بالکل صحیح. اب فار ایگزامپل، تو اس لیے میں ینگ جنریشن کو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ بزنس ایز سون ایز پاسبل اسٹارٹ کر دو. کیونکہ اگر آپ جاب کی لوپ میں پھنسے رہے، آپ کی شادی ہو گئی، آپ کے بچے ہو گئے، پھر آپ کے لیے جاب سے بزنس میں کنورٹ کرنا بہت مشکل ہے. کیونکہ آپ پھر 10 بار سوچو گے کہ یار میرے بچے ہیں، میں نے ان کو پالنا ہے، فیسیں دینی ہے، میری بیوی ہے، میرے ماں باپ ہے. تو میں تو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ ایز سون ایز پاسبل بزنس سائٹ پہ جایا جائے. ٹھیک ہے. اور اچھا دیکھیں، بزنس بائی اٹ سیلف تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک اس کی اٹریکشن بہت ہے فار ینگ پیپل، کیونکہ اس کے اندر جو پاسبلٹیز ہیں وہ بہت اوپن ہیں. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یار اگر یہ چل گیا تو بہت کچھ کھل سکتا ہے. لیکن اس کے اندر آئی بلیو کوئی پرائر نالج ہے، کوئی پرائر ایکسپیرینس، لوگوں سے مشاورت ہے. ایٹ لیسٹ اگر آپ کے پاس خود ایکسپیرینس نہیں تو پھر آپ دوسروں سے پوچھ سکتے ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ کچھ پیرامیٹرز ہیں، کچھ پریکٹیکل چیزیں ہیں جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اوبیسلی بیکاز پاکستان ایک سرٹن ملک ہے، یہاں پہ سرٹن قوانین ہیں جن پہ عمل ہو رہا ہے اور نہیں بھی ہو رہا. تو اسی سے میں اپنی دوسری اس پہ ٹرانزیشن کرتا ہوں کہ اصل میں ایک حدیث، تو یہ حدیث تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے 1400 سال گزر چکے ہیں کہ سچا تاجر جو ہے
جو انسان سچی تجارت کرتا ہے وہ شہید کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو یہ بائی اٹ سیلف اتنی بڑی سعادت ہے, کیونکہ شہید ہونا اٹ سیلف بڑا مشکل کام ہے, اور شہید والی زندگی گزارنا تو ہی اللہ اس کے لیے شہادت پسند کرتا ہے, تو شہادت اس کی قبول ہوتی ہے, تو اس کی زندگی, اس کی موت کا فیصلہ ہوتا ہے شہادت پہ. تو ایک تاجر کا شہید کے ساتھ شمار ہونا, اٹ گوز ٹو شو, یہ بات آپ لوگوں کے لیے ہے کہ الٹیمیٹلی یہ ڈپکٹ کرتی ہے حدیث کے چیلنجز کتنے آئیں گے آپ کو اس فیلڈ میں. پرسنلی میں ایک بزنس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں. میرے والد صاحب نے پوری زندگی بزنس کیا ہے, انہوں نے کبھی جاب نہیں کی, اور میں نے دیکھا ہے کہ اس کے آبسٹیکلز اور مشکلات جو آتی ہیں اس میں سے گزرنے کے لیے یقیناً آپ کو بڑا نفس کا مجاہدہ ہے. جب آپ کے پروفٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے, تو لوگوں کو نہ لے آف کرنا یقیناً یہ اپنے آپ بڑا مجاہدہ ہے. لیکن اس کے باوجود اگر آپ بلیو کرتے ہیں کہ آپ کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں, اور آپ کو ایسی ٹیم مل گئی ہے اور آپ کو اللہ نے وسائل دی ہیں, تو پھر یہ بزنس نہ کرنا ایک طرح سے نیگیٹو چیز ہے, بیکاز معاشرے میں جابس کی اس وقت اشد ضرورت ہے. اینڈ دیر ویری فیو پیپل جو کہ وہ رسک لے رہے ہیں, وہ ایفرٹ اور اپنی نالج کی اپلیکیشن کر رہے ہیں, جو الٹیمیٹلی اس لیول تک دوسروں کو لے کے آ رہی ہے کہ وہ ان کے ساتھ بزنس کے اندر آئیں. تو میرا آپ سے سوال, جو تیسرا سوال ہے, وہ ہے کہ کیا ایتھیکل سچی تجارت آج کے مطلب کہ کہہ سکتے ہیں کہ اخلاقی اعتبار سے یہ بدترین دور ہے. مطلب کہ آپ بات کو بندہ کرتا ہے پوری نہیں کرتا, ادھار لیتا ہے ٹائم پہ واپس نہیں کرتا, ہر طرح سے معاشرے میں جو ہے وہ ایک طرح کی ڈس انٹیگریشن آ گئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر یہ جو جسے کہہ سکتے ہیں کہ رشوت ہوگی, ہمارے اداروں کی جو کرپشن ہے انٹرنل, اس سے کس طرح ڈیل کیا جائے؟ رشوت تو ایک اپنے جائز حق لینے کے لیے بھی رشوت آپ کو دینی پڑ رہی, اور اسی میں حدیث بھی ایک چھوٹی سی کوٹ کرتا جاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رشوت جو کہ میری امت, مطلب کہ وہ کام جو اس کو رشوت آپ لے لیں کہ مجبور ہے کرنے پہ, یعنی کہ اپنا حق لینے کے لیے آپ کو رشوت دینی پڑ رہی, تو اللہ نے معاف کیا ہے ایسی چیزیں جو میری امت مجبور ہے. تو اگر مجھے اپنا جائز حق لینے کے لیے رشوت دینی پڑ رہی, تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ میں نے بزنس کمیونٹی سے یہ بات بہت سنی ہے. اور دوسرا یہ کہ بیریئرز ٹو انٹری کیا ہیں؟ از منی دا بگیسٹ فیکٹر؟ کیا پیسے کے بغیر یا انیشیل وہ کیپٹل کے بغیر آپ کوئی کام نہیں کر سکتے؟ یہ بھی ایک بڑی مت ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ٹرکس آف دا ٹریڈ کیا ہیں, کہ اس سب کے باوجود, رشوت, بیریئرز انٹری کے باوجود کیا چیزیں ہیں جو آپ کو ایکسیل کرنے سے نہیں روک سکتی؟ یہ ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے جو ہر نوجوان کا ہونا چاہیے. تو اس کو آپ کلٹیویٹ کرنے کے لیے کیا کہنا چاہیں؟ میں سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ جب میں بزنس میں آیا تو میں نے بھی لوگوں سے سنا, اپنے بڑوں سے سنا کہ یار بزنس جو ہے وہ جھوٹ کے بغیر نہیں چل سکتا. تو میری بھی ایک قسم کی یہی تھنکنگ بن گئی, اچھا یہی ہے کہ یار آپ بزنس تب کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ جھوٹ نہیں بولتے. لیکن نو ڈاؤٹ ابھی ہمارے جو کرنٹلی جو حالات چل رہے ہیں بہت برے ہیں. تو لیکن میں اس پہ پھر بھی کہوں گا کہ اگر آپ بزنس کرتے ہیں اور اس میں جھوٹ نہیں بولتے تو ابھی بھی لوگ آپ کو بہت ویلیو کرتے ہیں. میں پرسنلی جانتا ہوں, میں اپنے بزنس میں کہ لوگ ان کے ساتھ یا بزنسز ابھی بھی آپس میں ان لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں جو کہ پراپرلی ایتھیکلی ٹریڈ کر رہے ہیں, کوئی جھوٹ نہیں ہے, کمٹمنٹس وہ پوری کرتے ہیں, وعدہ خلافی کوئی بھی نہیں کرتے, اور لوگ ان کو ڈھونڈ رہے ہیں. تو سب سے پہلے میں یہی کرنا چاہوں گا کہ ایسا کوئی نہیں ہے, یہ بالکل ایک مت ہے کہ آپ جھوٹ کے بغیر نہیں کر سکتے, بالکل کر سکتے ہیں آپ بزنس. سیکنڈلی اس میں یہ ہے کہ بیریئرز ٹو انٹری پاکستان میں ایز کمپیئر ٹو ادرس بہت کم ہے. کیونکہ فار ایگزامپل اگر آپ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کا بھی بزنس اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یو ڈونٹ نیڈ اے بروکر لائسنس, ویئر ایز اگر آپ کسی بھی اور ملک میں ہیں تو آپ کو پہلے پراپر لائسنس لینا پڑتا ہے. میں لوگوں کو جانتا ہوں یو کے میں جو 2,000-3,000 پاؤنڈ اسپینڈ کرتے ہیں جسٹ ٹو گیٹ اے لائسنس فار ریئل اسٹیٹ بروکر, لیکن پاکستان میں آپ ایزیلی کر سکتے ہیں. سیکنڈلی انویسٹمنٹ کی جو آپ نے بات کی, نو ڈاؤٹ آپ کو تھوڑی بہت انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے, لیکن صرف انویسٹمنٹ نہیں ہے کہ جو مطلب آپ اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ بالکل نہیں ہے تو آپ بزنس کر ہی نہیں سکتے. بہت سے ایسے اب بزنسز آ گئے ہیں, آن لائن بزنسز ہیں جن میں آپ کو بہت منیمل انویسٹمنٹ چاہیے, اتنی منیمل کہ اتنی تو آپ کی مہینے کی پاکٹ منی ہوگی جس سے آپ بزنس ایک اسٹارٹ کر سکتے ہیں. یہ ہے سارا.
اچھا تیسری چیز جو آپ سے میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا، ایک تو رشوت کا یہاں پہ عام ایک تاثر ہے کہ رشوت کے بغیر آپ کام نہیں کر سکتے، اور اس تاثر کے اندر یقیناً ایک حقیقت ہے. دوسری چیز یہ کہ کچھ ٹرکس آف دا ٹریڈ ہیں جو آپ ایکسپیرینس کے ساتھ سیکھتے ہیں ود ان لائک ایک سرٹن فریم ورک. آپ جب کام کرتے جا رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ دس ورکس، یہ نہیں کام کر رہا، تو آپ ایک اندر ہی ایک مینٹل کانسٹرکٹ بنا لیتے ہیں کہ یار یہ چیز میں نے کرنی ہے، اس پہ میں نے زیادہ فوکس کرنا ہے، زیادہ ریسورسز لگانی ہے، زیادہ مجاہدہ کرنا ہے ود ریگارڈس ٹو سم تھنگ ایلس کہ یار یہ چیز جو ہے یہ مارکیٹ میں بھی نہیں چل رہی، اس چیز کی پریکٹیکل امپلیکیشن بھی میں پاکستان میں نہیں کر سکتا. فار ایگزامپل کوئی پروڈکٹ ہے جو نہیں چل رہا، پھر آپ اس کو اوائڈ کریں. تو یہ چیزیں ایک تو ٹرکس آف ٹریڈ ہیں، دوسرا آپ کی اپنی ٹیمپرامنٹ ہے کہ آپ نے کس طرح سے کچھ چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے. آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے کہ بزنس کے اندر رہتے ہوئے ہم نے خود بھی تو ایز این انڈیویجول جو ہے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے کہ وی بیکم اسٹرانگر، ہم ایک تو زیادہ مضبوط ہوں ایز این انڈیویجول، اور دوسری چیز یہ کہ ہماری جو ویژن ہے اور ہمارا جو پریکٹیکل انپٹ ہے اس نے بھی تو کبھی ایک لیول پہ آنا ہے. اسے تو نہیں کہ ہم بات ہماری بہت اونچی ہے اور ہمارا کام جو ہے وہ اس کے قریب بھی نہیں ہے. تو اس کے اندر کس طرح سے ہم اس چیز کو کیلیبریٹ کریں، مطلب کہ ویژن کو اور جو ٹرکس آف ٹریڈز ہیں ان کو آپ اپلائی کر کے اپنی ڈیزائرڈ آؤٹ کمس کو کس طرح سے اچیو کریں. اس پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہاں بالکل. میں اپنی پرسنل اسٹوری اس میں تھوڑی سی سنا دیتا ہوں. میں نے جب بزنس میں بیسکلی جو ورک زون ہے کو ورکنگ اسپیس، اس میں ایز اے برانچ مینیجر آیا تھا. اور جو میرے دوسرے پارٹنر ہیں وہ یو کے سے تھے. ابھی وہ یو کے میں، پہلے جب میں ایز اے برانچ مینیجر آیا تھا تب وہ پاکستان میں ہی تھے. تو ان کے ساتھ جب میں نے کام اسٹارٹ کیا تو ان کا جو ابھی ایک پورا توثر تھا پاکستانی لوگوں میں کہ ان کا یہ تھا کہ یار یہ تو کرتے ہی بولتے ہی جھوٹ ہیں اور وعدہ خلافی کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ بزنسز نہیں مطلب پاسبل نہیں ہے پراپرلی بزنس کرنا. تو وہ بھی ایک اچھا پارٹنر ایک ڈھونڈ رہے تھے تاکہ مطلب جن کے ساتھ وہ بزنس کرنا چاہیں. تو میں نے فار دا فرسٹ 6 months میں نے اپنا، جیسے ہی میں اس جاب میں آیا تو میں نے ایک اپنا ایم رکھا کہ یار میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا، پیسوں میں کبھی 2 نمبری نہیں کروں گا. تو اس کی وجہ سے مجھے کیا ہیلپ ہوئی کہ میں ود ان 6 months ہمارے بیچ میں اتنا اچھا ریلیشن شپ ہو گیا کہ میں نے ود ان 6 month 10% ایکوٹی بھی خرید لی ان E11، اور جس میں سے 4% ایکوٹی واز ویسٹڈ ایکوٹی. ویسٹڈ ایکوٹی یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ اونر کے ساتھ ایک ڈیل کر لیتے کہ آپ ایک بزنس میں 1 سال رہو گے اینڈ ان ریٹرن وہ آپ کو 4% آف دا بزنس دے دیں گے. تو دس از ویسٹڈ ایکوٹی. تو انہوں نے مجھے پھر ویسٹڈ ایکوٹی بھی آفر کر دی. تو پھر میں نے ان چیزوں سے یہ سیکھا کہ یار سچ جو ہے نا، بے شک آپ جاب کر رہے ہو، بے شک آپ وہ بزنس کر رہے ہو، ٹھیک ہے، مے بی آپ کو وہ ان دا شارٹ رن وہ آپ کو کوئی نقصان دیتے، لیکن لانگ رن میں آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا. آپ لوگوں کا ٹرسٹ گین کر سکتے ہو جس طرح میں نے اپنے امپلائر کا ٹرسٹ گین کیا، اور ایونچولی اب آئی اون 50% آف دا کمپنی. تو پہلی بات سچ، دوسری بات آپ جو بھی کمٹمنٹ کرتے ہیں اس کو پورا کریں، اپنی ڈیلنگز میں آپ فیئر رہیں، اور ہاں یہ چیزیں ہیں کچھ. ٹھیک ہے، میں اب کچھ 2 چیزیں پیش کرنا چاہتا ہوں فار دی آڈینس، جو کہ میرا پرسنل ایکسپیرینس سے آپ کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا، اور میں فلی ایگری کرتا ہوں اس چیز کے ساتھ. اس میں بیسک چیز تو الٹیمیٹلی یہی ہے کہ آپ کا آپس کا جو تعلق ہے، جو ٹرسٹ فیکٹر ہے، جو ایک انگیجمنٹ ہے، وہ اتنی اسینشیل ہے کہ آپ دیکھیں. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. میں اکثر جو ہے نا ادھار پہ کام کرتا ہوں، مطلب میرا ادھار اسلام آباد میں تقریباً اس وقت بھی 25 لوگوں کے ساتھ ہے، لیکن میں نے اپنا ایک پرنسپل بنایا ہے کہ اگر میں ادھار لیتا ہوں تو جس ٹائم پہ میں نے کہا ہے میں واپس کروں گا، میں اس ٹائم پہ یا اس سے پہلے ہی واپس کرتا ہوں. اور نہ صرف یہ بلکہ میں اس بات میں بلیو کرتا ہوں کہ اگر آپ نہیں کر سکتے آپ اس کو آنیسٹلی بتائیں کہ یار یہ مسئلہ ہے، اب مجھے اتنی مہلت دیں، اور پھر نیکسٹ کو فلفل کریں. اور اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر اس کو کلیئرلی بتائیں کہ یار یہ ایشو ہے، اور کلیئر بتائیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب میں کسی سے ادھار مانگتا ہوں وہ مجھے ایک سوال پوچھے بغیر اسی وقت بھیج دیتا ہے. یہ میں نے ایک نیچرل چیز دیکھی ہے. اچھا، اس کے اندر یہ ایشو آ رہا ہے، جو مین چیز آج کل کے نوجوانوں کے ذہن میں، ایک تو اکنامک سچویشن ڈیٹیریٹ کر رہی ہے. اکنامک سچویشن مطلب کہ ڈیٹیریٹ نہ بھی کرے، فلیکچویٹ بہت کرتی ہے، کہ مطلب ڈالر اوپر چلا گیا، ڈالر کا ریٹ اوپر چلا گیا، انسرٹنٹی آ گئی. اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے کہ الٹیمیٹلی لونز کے اوپر انٹرسٹ، کہ سود اسلام میں ایسا ہی ہے جس طرح اسلام کو پھینکنے والی بات ہے. تو سود از ڈیتھ.
سود موت سے بھی شاید بدتر ہے, اللہ کے ساتھ جنگ والی بات ہے. تو سود سے بچنا آج کے, یعنی وہ حدیث میں آیا نا کہ سود ایک ایسا وقت آئے گا کہ جو بندہ بچ بھی رہا ہوگا اس کے غبار سے نہیں بچ پائے گا, اتنا پریڈومیننٹ ہو جائے گا. آج یقیناً یہ دور ہے, پوری اکانومی بیسڈ ہی سود پہ پوری دنیا کی نیشن اسٹیٹس کی. لیکن اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں انسان اس چیز سے بچ سکتا ہے. میں ذاتی طور پہ یہ چیز خود بھی کی ہے اور میں بلیو کرتا ہوں کہ آپ بھی یہ چیز کر کے سکسیزفلی اس کو امپلیمنٹ کر چکے ہیں. اور انٹرسٹ بیسڈ لونز الٹیمیٹلی انسان کو نہ صرف دنیا میں پرابلم میں لاتے ہیں بلکہ اپنے رب کے ساتھ اس کا تعلق کو تباہ کر دیتے ہیں, نیست و نابود کرتے ہیں. تو میرا آپ سے سوال ہے کہ آج کل کا جو ایک اکنامک ڈسرپشن کے اندر, کہ اکثر یہ بات کہی جاتی ہے نا کہ اکنامک ڈسرپشن از ورس دین ڈیٹیریٹنگ اکانومی, بیکاز ڈیٹیریٹنگ اکانومی ایٹ لیسٹ یو کین پروٹیکٹ دی ریٹ آف ڈیٹیریشن. آپ کو پتہ ہے کہ نیچے جا رہی ہے لیکن سڈن اسپیڈ پہ جا رہی ہے. تو انٹرسٹ بیسڈ لونز پر آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اس چیز سے کیسے بچا جائے اور الٹیمیٹلی اس کا اجر اور ثواب اور کیا اس کا دنیاوی ریوارڈ؟ میں تو پرسنلی سب کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ فار ایگزامپل کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے اور ہی ڈزنٹ ہیو دا اماؤنٹ آف منی ٹو اسٹارٹ دا بزنس, اور وہ پھر یہ سوچتے ہیں کہ یار میں کیوں نہ انٹرسٹ بیسڈ لونس پہ چلا جاؤں اور تاکہ اس کو ایک اماؤنٹ مل جائے تاکہ جس سے وہ بزنس اسٹارٹ کرے. میں کبھی بھی یہ کسی کو ریکمینڈ نہیں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلے آپ اگر انٹرسٹ بیسڈ لونس پہ اپنا بزنس, مطلب آپ کی فاؤنڈیشن, بزنس کی پوری فاؤنڈیشن ہی سود پر ہے, تو میں یہ آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کبھی بھی آپ اس بزنس میں برکت نہیں ہوگی. اور یہ ملٹیپل لوگوں سے ہم نے سنا ہے, اور ایونچولی پیسے تو لوگ کما لیتے ہیں لیکن کبھی بھی ان کی لائف میں یا ان کے رزق میں برکت نہیں ہوتی. تو فرسٹلی میں کبھی بھی کسی کو ریکمینڈ نہیں کروں گا. پاکستان میں ایک ابھی نئی ایک اسکیم آئی ہے جو ہے کامیاب نوجوان پروگرام. کامیاب نوجوان پروگرام میں حکومت پاکستان بزنسز کو, اسمال بزنسز کو اسپیشلی انٹرسٹ فری لونز دے رہی ہے. تو اگر کسی کے پاس بزنس اسٹارٹ کرنے کے لیے اماؤنٹ آف منی نہیں ہے تو دے شوڈ آپٹ فار دس پروگرام جس میں وہ انٹرسٹ فری لونز دے رہے ہیں. سیکنڈلی میں ریکمینڈ یہ کروں گا کہ آپ انویسٹرس کے ساتھ بات کریں. پاکستان میں ابھی بھی بہت لوگ ہیں جن کے پاس جو ولنگ ہے انویسٹ کرنے میں, ٹھیک ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنا نیٹ ورک اچھا کریں. سب سے پہلے آپ اپنا کیریکٹر ٹھیک کریں, آپ سچ بولیں, اور پھر آپ انویسٹرس کے پاس جائیں اور ٹرائی ٹو گین دیئر ٹرسٹ. وہاں سے منی ریز کریں بجائے کہ آپ آپٹ کریں کہ میں انٹرسٹ فری لونز کی, انٹرسٹ والے لونز کی طرف جاؤں. میں اس پر یہی بات کہنا چاہوں گا کہ آج کل اس بات کو کنٹروورشل سمجھا جا رہا ہے کہ کوئی انسان یہ کہہ رہا ہے کہ سود کے بغیر کام ہو سکتا ہے, جبکہ آج سے صرف آپ 100 سال پیچھے جائیں تو ایون ان یورپ ان جگہوں پہ بھی سود ہی تھا. یعنی کہ یہ چیز اتنی کنٹروورشل ہے آج کہ کوئی بھی بندہ اٹھ کے کہہ دے کہ بھائی سود کے بغیر بھی کام, بیکاز ہر بندے کے ذہن میں ایک بات ٹنگ 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 کر رہی ہے, اور وہ ہے کہ سود کے بغیر آپ کام نہیں کر سکتے. میں نے ذاتی طور پر فیملیز کو, کاروباروں کو سیریس ڈی کے میں جاتے دیکھا ہے, اور سیریس ڈسرپشن میں. ڈی کے تو لانگ ٹرم ہوتا ہے نا کہ ایک چیز خراب ہو رہی ہے, لیکن ڈسرپشن, لڑائیاں اور مطلب آل آف دیز تھنگز, اور ایک شدید قسم کی جسے کہتے ہیں نا بے اطمینانی, یہ چیز آئی تھنک یوزلی شاید لوگ بزنس کمیونٹی میں ڈسکس نہیں کرتے. یہ تو اندر کے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ گھر میں معاملات کیا ہیں. لیکن میں ذاتی طور پر آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو آپ نے بات کی کہ سود اگر آپ اپنی لائف میں لے آئے, آپ نے اپنی لائف میں سے برکات کو چھٹی کہہ دیا. یو ہیو لیفٹ دا دین آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بڑی کلیئر وارننگ دی ہے. تو یہ چیز ہے, اور اس پہ بالکل بات نہیں کی جا رہی. میں نے آپ کو جان پوچھ پر اس پہ تھوڑا سا پراؤڈ کیا, بیکاز یہ ایک اتنی انٹیگرل چیز ہے, یہ دین کی فاؤنڈیشن ہے, اس کے بغیر دین ہے ہی نہیں. سود کی اچھا انٹرسٹنگ بات ہے, میں تھوڑی سی سود کی ہسٹری بھی بات کروں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی معاشرتی چینج تب تک نہیں انکریج کیا جب تک وہ پورا کا پورا اسلام نافذ نہ ہو جائے معاشرے میں. تو آج بھی جو لوگ مجبور ہیں, جو سود کے سسٹم میں آ چکے ہیں اور دے آر انیبل ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ, ان کے لیے بھی ایک طرح کی ایک مشعل راہ ہونی چاہیے کہ آپ اگر چاہیں تو آپ آج بھی اس چیز سے نکل سکتے ہیں اور آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان سود لے گا اس کو شروع میں تھوڑا سا فائدہ ہوگا, لیکن لانگ ٹرم میں جو اس کی تباہی اور بربادی ہوگی وہ پھر آپ اس کی نسلوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں اگر آپ اس کی لائف کو کرٹیکلی دیکھیں. لیکن پہلے تو ہم اپنی لائف کو خود کرٹیکلی دیکھیں گے, اس کو بہتر کریں گے تو ہم کسی کی مدد کرنے کی صورتحال اختیار کر سکیں گے, پہلی بات. دوسرا میں آپ سے جو ہے تھوڑا سا توکل اللہ کے کانسیپٹ پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ انٹرسٹ سے بڑا
اس کا تعلق ہے کہ یا تو انسان کا اللہ پہ بھروسہ اور توکل ہوتا ہے یا پھر انسان کا بینک پہ بھروسہ اور توکل ہوتا ہے. اور اس میں ایک انٹرسٹنگ جو شرعی چیز ہے جو پہلے میں ذکر بھی کر دوں, وہ یہ ہے کہ اسلام انکریج کرتا ہے ٹریڈنگ ود ان دا کمیونٹی. آپ جب بینک کے ساتھ کچھ بھی کر رہے ہیں تو وہ آپ کو نہیں پتا بینک اس کو کدھر لے کے جا رہا ہے, تو اس سے معاشرے سے خوشحالی آپ بائی ڈیفالٹ نہیں بھی نکال رہے تو بائی چوائس نکال رہے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے جو آپ اگنور کر رہے ہیں. لیکن دوسری چیز ہے توکل, اللہ پہ توکل, کہ اللہ نے جب آپ کو پورا کرنا ہے تو اللہ نے کہیں سے بھی کرنا ہے, اور جب اللہ نے آپ سے دشمنی کر لی تو پھر آپ کا پورا ہے بھی تو وہ رہ نہیں سکے گا. تو الٹیمیٹلی یہ اسی چیز پہ آتا ہے, ٹرسٹ پہ آتا ہے, ایک تعلق پہ آتا ہے, ایک یقین پہ آتا ہے, ایک بلیف ان یور ویژن کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, اس کے اندر جو آپ کی عقیدت ہے, ایک فنیٹسزم ہے. کیونکہ ایک میں نے دیکھا ہے کہ جوانوں کا جو ایک آئیڈیا ہوتا ہے وہ اس کو فلفل کرنے کے لیے دن رات جاگتے ہیں, جو آپ نے بات کی کہ شروع میں وہ کام آپ نے کرنا ہے. تو جب آپ نے سب کچھ کرنا ہے اور اللہ نے ہی آپ کی مدد کرنی ہے تو پھر اسی رب سے دشمنی کرنا اسی کاروبار کے لیے جو اسی نے بنانا ہے اور اسی نے چلانا ہے آپ کی نسلوں میں بھی, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بالکل بالکل, میں تو یہی بولوں گا کہ جب بھی آپ بزنس میں آئے تو آپ کا اللہ پہ توکل سب سے مطلب یہ ایک میجر فیکٹر ہے فار سکسیس ان بزنس. کیونکہ ظاہر ہے کبھی آپ زیادہ پروفٹ کمائیں گے, کبھی آپ کم کمائیں گے, کبھی آپ لاس پہ جائیں گے. بٹ اگر آپ کا اللہ پہ توکل ہے کہ جو آپ کے نصیب میں رزق لکھا ہے وہ آپ کو ملنا ہے اور وہ آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا, تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے سورہ طلاق میں کہ اللہ تعالیٰ پر آپ توکل کرو, اللہ ول فائنڈ اے وے آؤٹ, اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اپنا گمان بھی نہیں کیا. جب میں نے یہی چیز اپنی پرسنل لائف میں مطلب امپلیمنٹ کی کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں میں اللہ کانشیس ہوں. فار ایگزامپل میں کسی کلائنٹ سے ڈیلنگ کر رہا ہوں, میں اونر سے ڈیلنگ کر رہا ہوں, میں امپلائی سے ڈیلنگ کر رہا ہوں, میں بے شک وہ آفس بوائے سے ڈیلنگ کر رہا ہوں, میں ہمیشہ کانشیس رہوں کہ یار از اٹ الاؤڈ ان اسلام, یا اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے, یا جو بھی میں کام کر رہا ہوں اس سے اللہ خوش ہوگا یا اللہ ناراض ہوگا. جب آپ یہ مائنڈ سیٹ اپنے بزنس میں لے آتے ہو نا تب پھر اللہ آپ کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے آپ نے گمان بھی نہیں کیا تھا. میں آج سے کچھ سالوں پہلے اگر فار ایگزامپل میں اماؤنٹ کما رہا تھا, جب میں نے یہ مائنڈ سیٹ اپنے دماغ میں لاؤں, میں آپ کو سچی بات بتا سکتا ہوں, میں پرسنلی 20x کی ہے دا اماؤنٹ آف منی آئی ارن 20 times. تو توکل اللہ پہ آئی گیس سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ان بزنس. ٹھیک ہے, تو موجودہ اکنامک سچویشن پہ بھی میں یہی بات کرنا چاہوں گا جو ہمارے نوجوان ہیں, کیونکہ نوجوانوں کی سوچ کے اندر نا ایک وہ ہوتی ہے, تیزی ہوتی ہے, ایک شدت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ تھوڑی سی مطلب فلکچویٹ کرتی ہے, اس میں ہائیز بھی زیادہ آتے ہیں, لوز بھی زیادہ آتے ہیں. تو میں انہیں کو یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ سے بار بار رزق کا وعدہ کیا, اللہ نے آپ سے جنت کا وعدہ نہیں کیا, اللہ نے آپ سے ہدایت کا وعدہ نہیں کیا, اللہ نے آپ سے تعلقات کو ٹھیک کرنے کا وعدہ نہیں کیا, اللہ نے آپ سے اسلامی نظام کا وعدہ نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے آپ سے دوستی کا اور انجوائمنٹ کا وعدہ نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے آپ سے رزق کا وعدہ کیا کہ میں تمہیں اتنا ضرور دوں گا کہ تم اپنی زندگی کو عزت کے ساتھ گزار سکو. اس میں یہ ہے کہ ہم اکثر ریلائی کرتے ہیں دوسروں کے اوپر, مطلب پیرنٹس کے اوپر یا پھر کسی رشتہ دار کے اوپر یا اپنے باس کے اوپر یا کسی بھی سچویشن. تو ہمارا الٹیمیٹ سورس آف ریلائنس, چاہے ہم کسی بھی سچویشن میں, چاہے ہم مجبور ہیں, ہم فور سم ریزن کام نہیں بھی کر پا رہے, لیکن پھر بھی ہمیں بلیف ہونا چاہیے کہ اللہ ہی ہمیں رزق دینے والا ہے اور وہی ہمیں دے گا, اور اس کا ذریعہ اور سبب ویری کر سکتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے وہ اس کی جو بیسکس ہیں ان کو فلفل کرنا ہے. تو اللہ نے آپ سے پیٹرول کی قیمت کا وعدہ نہیں کیا, اللہ نے آپ سے ڈالر ریٹ کا وعدہ نہیں کیا, اللہ نے آپ سے رزق کا وعدہ کیا. تو اس چیز پہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں, اور طلب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس طرح فارملی ٹائم دیا. طلب